کیا ایک بندے کے ومز اینڈ وشز کے اوپر کام نہیں ہوتا کہ اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں؟ آپ کا مطلب ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ایسے کر دیں، اس کو ایسے کر دیں. میرا خیال ہے کہ کور ایشوز میں وہ شاید ایسے کہتے ہیں اسٹریٹجی، مگر ڈے ٹو ڈے تو پرائم منسٹر صاحب چلا رہے ہیں. پرائم منسٹر کی سیکریٹریٹ تکڑی ہونی چاہیے نا، پرائم منسٹر کی ٹیم تکڑی ہونی چاہیے، پرائم منسٹر صاحب خود تکڑے ہونے چاہیے. اچھا، یہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جس کے بارے میں کہا گیا اور بڑی خوشخبری ہے جی، ٹھیک ہے 17ویں ترمیم ختم ہو گئی، 58(2) بھی ختم ہو گئی، تھرڈ ٹائم بین ختم ہو گیا پرائم منسٹر شپ پہ. تو نثار صاحب جو ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن، وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب بدل گئے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد. بس کیا ہو گیا ان کو؟ بس ان کے پہلے اچھے تھے، برے ہو گئے. بس کو ایسے ہی لگ رہا ہے. پیکج آپ پیکج دیکھنا چاہیں گے؟ دکھا دیں. ہے کوئی پیکج؟ ہاں بالکل ہے ٹائم. آپ دیکھ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، وہ چوئی صاحب کہہ رہے ہیں آج انہوں نے پنجاب اسمبلی کے باہر ذرا وہ آئے ہوئے تھے لاہور ہی، تو انہوں نے بیان دیا. دیکھتے ہیں جی چوئی نثار صاحب کیا کہہ رہے تھے. اچھا. پنجاب اسمبلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے چودھری نثار نے کہا کہ 2 سال سے صدارتی کیمپ کی جانب سے محاذ آرائی ہو رہی ہے. اگر صورتحال یوں ہی رہی تو حکومت کو شدید نقصان ہو سکتا ہے. مڈ ٹرم الیکشن کا فیصلہ مسلم لیگ نون یا کسی اور سیاسی پارٹی نے نہیں کرنا، وہ حالات نے کرنا ہے. اور اگر یہی بے ڈھنگی چال اس حکومت کی رہی تو پھر پاکستان کے کونے کونے سے آواز اٹھ سکتی ہے مڈ ٹرم الیکشنز کی. 18ویں ترمیم کی منظوری کے بعد قائد حزب اختلاف کو طاقتور وزیر اعظم کے انداز بدلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد پرائم منسٹر کچھ بدلے سے نظر آتے ہیں اور اس کا اظہار بار بار ہو رہا ہے. NRO سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں چودھری نثار نے کہا کہ مولا جٹ کی طرح بڑکے مارنے سے عدالتی فیصلے کی نفی نہیں ہو سکتی. بین الاقوامی قانون کے تحت انڈیمنٹی حاصل ہے زرداری صاحب کو، تو یہ کیس ریفر کر دیں سوئٹزرلینڈ، وہاں سے یہ جواب آ جائے گا. کم از کم ان کی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی. فیصل شہزاد کے معاملے پر چودھری نثار نے کہا کہ گونگی بہری حکومت امریکی دھمکیوں کا جواب نہیں دے سکتی. صاحب بات یہ ہے چودھری نثار 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. چودھری نثار صاحب کو بھی تو بڑا اہم رول ہے یہ جو محاذ آرائی ہو رہی ہے. تو چلیں چودھری صاحب کی باتیں ہم نے سن لی. وہ کہتے ہیں مولا جٹ کی طرح بڑھ کے نہ مارے نا، وہ کہتے ہیں لکھ دیں. آج اعتزاز صاحب نے بھی کہہ دیا لکھ دیں. اچھا، آپ اس کیس کی طرف آ رہے ہیں. ہاں جی، ہاں تو لکھ دیں. تو وہ شاید کہ ایک وقت آئے گا جب آل آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گی تو شاید لکھ بھی دیں. تو جیسے وہ کہتے ہیں انتظار فرمائیے. ابھی آپ بات یہ ہے کہ لکھے وکھیں گے یہ کوئی نہیں. لاسٹ سٹیج اگر آ گئی تو پھر لکھ بھی دیں گے. پھر دیکھنا یہ کیا لکھیں گے. اس میں بھی اس قسم کی چیز لکھ دی تو پھر وہ بڑی ویگ سی کوئی چیز. مطلب یار اتنے چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے نہیں لکھنا، پہلے ادھر جانا، پھر وہ بندہ ریزائن کر گیا، پھر وہ ریزائن کر گیا، پھر وہ ریزائن کر گیا، اس کو جیل کر دیں گے، پھر یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا. پھر وہ فضول سا خط لکھ بھی دیں گے. کبھی خط ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی غلط ایڈریس پہ جائے گا، کبھی ریٹرن ٹو سینڈر ہو جائے گا، واپس آ جائے گا. تو یہ کرتے رہیں گے 3 سال. اچھا، جنہوں نے کہا ہے نا بدل گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب 18ویں ترمیم کے بعد، وہ کل دیکھیں ان کا وہ گئے ہوئے تھے جمشید دستی صاحب کے جلسے میں مظفر گڑھ، اور وہ کہتے ہیں جی مطلب جو بندہ جو جس کی ڈگری ڈالی تھی ان کو کوئی مظفر گڑھ سے اور کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا. ہاں، مگر بات یہ ہے کہ مسلم لیگ والے میں بھی تو ڈھیر سارے انہوں نے سینچری پوری کر لی ہے. نہیں، ان کے بھی تو بھرے ہوئے نا سینچری پوری کر، جنہوں نے سینچریاں پوری کی نہیں اور کوئی ڈگری شگری کوئی نہیں. اور اب یہ بھی ایک خبر چھپی تھی کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ یار ڈھونڈو یہ سب ڈگری والے جن کے پاس نہیں، ان کو چھانٹی کرو اور اب کوئی نئے لوگ لے کے آئے. تو یہ سارے ایک ہی جیسے ہیں. وہ ادھر دستی صاحب ہیں، ان کو ڈسکوالیفیکیشن کی بات ہو رہی ہے. وہ فیصل آباد میں کیوں نون والے لوگ ہیں، وہ اللہ خیر صلی اللہ ہیں. ادھر مصطفیٰ کھر صاحب ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے ہیں. وہ ان کے اوپر کوئی کلاز نہیں لگتا، ان کے اوپر کلاز لگ جاتے ہیں مورالٹی کے یا ڈس آنیسٹی کے. یار چھوڑے ان باتوں. بڑے ڈبل ٹرپل کوادروپل سٹینڈرڈ چل رہے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ادارے میں. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں. آپ کے ایس ایم ایس بھی ہم پڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.